نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزم جگر، ذوف جگر، حرم جگر، عزم تحال، ہمیاب کبدی۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، جتنے سارے میں نے نام لیے ہیں، یہ نسخہ ان تمام امراض کے اندر تیرے بہدف کا کام کرتا ہے۔ اور میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ اسی کے لیے میں اپنے خاندان کی جو سینکڑوں سال سے شاہی بیاض ہے، اس میں وہ نسخے جو میں خود 40-45 سال سے اپنے دواخانے میں، میرے دواخانے میں مستعمل ہے اور مجرب ہیں، ان نسخوں کو میں عوام الناس کی بہتری کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اس مہنگائی کے دور میں زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ کم سے کم پیسوں میں ایک اچھا نسخہ بنا کر لوگ اس کو استعمال کریں، لیکن آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نسخے کو آپ آخر تک غور سے سنیں، اس کے تمام اوزان اور پیمائش اور اجزاء کو غور سے سنیں، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے اچھے مستند طبیب سے اور پنساری سے جا کر اس کے اوپر مشورہ کریں، اور پھر اس کی اصلی تمام ادویات کی اصلی ہونے کی ضمانت کے ساتھ اس کو اگر آپ بنائیں گے اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کو آگے وائرل کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اپنے گروپ کے اندر اس کو آپ لائک کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس کاوش اور محنت میں میری طرف سے جو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کا گھر بیٹھے حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا لیں گے؟ تخم کاسنی۔ تخم کاسنی، یہ کاسنی کے بیج ہیں اور بے انتہا جگر کے تقریباً تمام امراض میں ہی یہ کارآمد ہے۔ اس کا عرق بھی نکالا جاتا ہے، اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، اس کو معجونوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے جوشاندے بھی بنائے جاتے ہیں، اس کو ایسے ہی بھی استعمال کیا جاتا ہے کئی چیزوں کے اندر، کیونکہ جگر کے جتنے امراض ہیں ان سب کے اندر یہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتہ سدھا بھی ہے، یعنی اندر جو سدے ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے اندر، اس کے اندر ان سدوں کو بھی یہ کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ ورم جگر اور جگر کے سدوں کو بھی کھولنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ تخم کاسنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، یرخان سدی، ایک ایسا بخار ہے جو ہر طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا، وہ عام بخار سمجھ کے اس کا حمیات سمجھ کے اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن یرخان سدی میں تخم کاسنی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ دیگر اور اجزاء اور دیگر ادویات کو ملا کر بہترین دوائیں بنتی ہیں جو یرخان کے سدہ یرخان کے اندر کام کرتی ہیں۔ اس کو 50 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریون خطائی کی بھی بے انتہا خواص ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑا کیا ہے؟ استسقاء، پیٹ کے اندر پانی کا بھر جانا، پیٹ کا بڑا ہو جانا اور پانی کے اندر پیٹ کا پانی کا بھر جانا، اور لوگ جا کے اسے سرنج کے ذریعے اور طریقے سے پتہ نہیں کون کون سے ذریعوں سے نکالتے ہیں۔ ہمارے طب کے اندر تو اس کا بہترین علاج اسی طرح ہے۔ اور مرکب الاقوان ہے، مرکب الاعضاء ہے۔ تمام اعضاء جتنے ہمارے اعضاء ہیں، اول تو 4 اعضاء تو ہیں، اس کے پھر معاون جو بھی ہیں، ان سب کے لیے بے انتہا ان کے اورام کو، ان کے سوائلنگ کو، ان کی سوجن کو تحلیل کرنے کے لیے ریون چینی ایک بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے شورہ قلمی۔ شورہ قلمی 50 گرام کی مقدار میں لے لیجئے۔ یہ مدر بول ہے اور مفتاح بلغم ہے، جسم کے اندر بلغم ولغم بنتا ہے، کھچ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ اس کو بھی لے لیں 50 گرام کی مقدار میں۔ اس کے علاوہ ہے نوشادر ہر قسم کے زہر کو، اثرات کو ختم کرتا ہے، یعنی تریاق مسمیات ہے، سمیات ہے، ترقیات سمیات ہے، ہر قسم کے زہر کو، کسی بھی زہر کو یہ کرتا ہے، اور مجفف بھی ہے اور منقل بھی ہے اور محرک جگر و معدہ بھی ہے۔ کسی وجہ سے اگر جگر کے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی، جس کی وجہ سے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، جس کی وجہ سے کوئی چیز اچھی لگ رہی، طبیعت میں بوریت تو یہ اس کو تحریک دیتا ہے اور اس کو محرک کرتا ہے۔
اسی طرح میدے کا، میدا محرک بھی ہے، میدے کا بھی محرک ہے. کسی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھانا کھا رہے ہیں لیکن اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، دل کو نہیں لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، کھانے کی خوشبو اچھی نہیں لگ رہی، تو یہ میدے کے بھی ان طبعی اعضاء کو متحرک کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے. تو یہ اس میں خوبی اللہ پاک نے رکھی ہے. پھر اس کے بعد ہے چرائتا. چرائتا کے تو بے انتہا مصفی خون ہے، سب سے بڑی چیز مصفی خون ہے. یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. شورا قلمی 50 گرام اور شگر 50 گرام اور چرائتا بھی 50 گرام میں. اور شوگر کے اندر بے انتہا اس کا خالی چرائتا کا جو شاندہی بنا کے صبح شام پی لے تو شوگر میں فائدہ ہو جاتا ہے. یہ بھی مجفف و منقی ہے اور یہ بھی موری کے جگر و مادہ ہے، اس کو بھی لے لیں. اس کے ساتھ افسنتین. افسنتین بھی مصفی خون ہے اور دافع بخار ہے. جسم کے اندر کے جتنے بھی بخار ہیں، حمیات ہیں، کبد حمیات ہیں اور جتنے کسی قسم کے بھی بخار ہیں، اخلاق ثلاثہ کے جتنے بخار ہیں، ان تمام بخاروں کو یہ جو ہے حسن خوبی باہر نکالنے میں وہ کرتا ہے. دماغی امراض اور بلغمی امراض کے اندر بھی بے انتہا. نافع حیات مرکب ہے. نافع حیات مرکب ہماری تمام زندگی کی جتنی بھی مرکبات ہیں ان سب کو نفع دینے کے لیے افسنتین بہترین کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساجد ہندی لے لیجئے، یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیے. یہ مخوی احاشا ہے. مخوی احاشا سینے کے اندر جو امراض ہوتے ہیں، سینے کی جو کمزوری ہوتی ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلی ایک دم جو ہے کھانسی ہو گئی، سانس چلنے لگ گیا، اس سب کو قوت دینے کے لیے بے انتہا کام کرتا ہے. محلول آرام باردہ، سردی کی وجہ سے جو آرام جسم کے اندر ہو گئے ان کو بھی یہ تحلیل کرتا ہے، زائل کرتا ہے. اور دافع تعفون بھی ہے. کسی بھی قسم کے جسم کے منہ سے بدبو آ رہی، کسی زخم سے بدبو آ رہی، موزے پہننے سے جو ہے تلووں سے بدبو آ رہی ہے، دستانے پہننے سے ہتھیلی سے بدبو آ رہی ہے، بغلوں سے بدبو آ رہی ہے، ان سب کو تعفن کو یہ دور کرتا ہے. اس کی یہ خوبی ہے. اس کے ساتھ سنبل اور طیب، جسے بال چھڑ بھی کہتے ہیں. یہ تو اس میں تو اللہ پاک نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ اس کو اگر گرانے جائیں تو ایک پوری 10-15 صفحے چاہیے اس کی خوبیاں گرانے کے لیے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں، مقوی کبد و دماغ ہے، مطیب دہن و عرق مجفف ہے، مقوی قلب و با ہے اور مدر بول اور ہینس بھی. کئی چیزوں کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اندرونی طور پر بھی بے انتہا استعمال ہوتا ہے اور بیرونی طور پر بھی بے انتہا اس کا استعمال ہے. سر کے بالوں کے تیل کے اندر اچھے قسم کے جو تیل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو جو ہے جوش دے کر اس کا عرق نکال کر ان تیلوں کے اندر جذب کر کے کشید کر کے بنایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. فلفل سیاہ. فلفل سیاہ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ افین خوردہ کو اس کا جو شاندار بار 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 پلانے سے، پلا کر خے کرانے سے بے انتہا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور افیم بھی آہستہ آہستہ اس سے جو ہے چھوٹ جاتی ہے. 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر اور کئی چیزوں کے اندر بھی مفید ہے. ہاضم بھی ہے، مخوی میدا بھی ہے، بلغمی امراض میں. اس کے ساتھ ہے ناگسیر. ناگسیر مخرج کرم ہے. یعنی جو کیڑے ہمارے اندر پیٹ کے اندر، آنتوں کے اندر، اس کے اندر یا کسی بھی اعضاء کے اندر کسی قسم کے بیکٹیریا سے کیڑے وہاں پر ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ ان کو اخراج کے ذریعے بول اور براز کے ذریعے یہ اخراج کر دیتا ہے. مخرج کرم اور دافع بواسیر ہے. بواسیر کو رفع کرتا ہے. بواسیر کی امراض کے اندر بے انتہا ہے. اور محرک با بھی ہے، قوت با کو بھی متحرک کرتا ہے اور اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی مفید ثابت ہوا ہے. تو تخم کاسنی 50 گرام، ریمن خطائی 50 گرام، شورا قلمی 50 گرام، نوشادر 50 گرام، چرائتا 50 گرام، افسنتین 50 گرام، ساجد ہندی 50 گرام، سنبل طیب بال چھڑ 50 گرام، فلفل سیاہ 50 گرام، ناگسیر 50 گرام. ان سب کو اصلی صورت میں لیں اور ان سب کو چھان کے چھانٹ کے ایک خوبصورت فائن پاؤڈر بنائیں اور پھر اس فائن پاؤڈر کو لے کر اچھی طریقے سے اس کو رکھ لیں اور صبح اور شام 1 اور 2 گرام کی مقدار میں یہ کھلائیں پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا فائدہ کرے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل فرمائیں گے، جس کے اندر آپ کا کوئی جانی، مالی اور وقتی کسی قسم کی کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.